ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنا علما۔ حروف مقطعات کتنے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کریم کی بعض صورتوں میں یہ لفظ اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن انہیں پڑھا الگ الگ جاتا ہے، ایسے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کو دو طرح کی صورتیں ملیں گی، ایک مکی اور ایک مدنی۔ تو یہ حروف مقطعات ان صورتوں میں ملیں گے جو مکی صورتیں ہوتی ہیں، اور سورۃ بقرہ اور آل عمران مدنی صورتیں ہیں، اور ان کے آغاز میں بھی حروف مقطعات آئے ہیں، اور ان کی کل تعداد 14 ہے، اور انہیں لکھا تو اکٹھا جاتا ہے مگر یہ پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، اور ہر ایک حروف کی علیحدہ علیحدہ نیکی ہے۔ تو ان سب کا مطلب صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، اور بعض مفسرین اور علماء کی رائے بھی ہے اور اس میں بہت اختلافات ہیں، باقی ان سب کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب، نہیں شک، فیہ، اس میں، ھدی، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ حروف مقطعات کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب اس لیے کہا گیا کہ یہ کتاب، اس میں اشارہ کیا گیا کہ قرآن کریم ہے، اور اس میں جو کچھ بھی نازل ہوا حق کے ساتھ نازل ہوا، اس میں کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور اس کو الکتاب اس لیے کہا گیا کہ اس میں آنے والے تمام وقتوں کی پیشن گوئیاں اور خوشخبریاں اور سابقہ کتاب میں موجود تھیں، چونکہ اس وقت کتاب کا اثر رخ جو ہے نا وہ سابقہ امتوں کی طرف ہے۔ ذالک الکتاب ہے، ذالک الکتاب اللہ کی کتاب نہیں، الکتاب کہا گیا اس کو، اور قرآن میں ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سورہ سجدہ کے شروع میں بھی یہ لفظ آئے ہیں، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ قرآن جہان والوں کی پالنے والے اللہ کی طرف سے اترا ہے، گویا کہ یہ خبر ہے، اور اس میں مطلب اس کے نہیں کہ ہیں، کہ یعنی شک نہ کرو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ اللہ نے کتاب اتاری ہے، اور اس میں ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کے لیے اس میں نور بھی ہے، اور وہ اس سے بن دیکھے اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس پر یقین بھی کرتے ہیں، مگر جو بے ایمان ہیں، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، ان کی کان بھی بوجھل ہیں، ان کی آنکھیں بھی اندھی ہیں، یعنی سنتے ہوئے بھی سنتے نہیں اور دیکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں، اور یہ ظالم لوگ اپنے خسارے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگوں کے پاس قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے، اور سینے کی بیماریوں کی شفا بھی اس میں آ چکی ہے، للمتقین، یعنی کہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جس طرح کہ اپنے آپ کو بچانا، تقوی اختیار کرنا، ڈرنا، گناہوں سے بچنا، کیونکہ ان لوگوں کی طبیعت میں فطرت سلیمہ ہوتی ہے، اور یہ اخلاقی حس بھی موجود ہوتی ہے، یہ ہر بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، گویا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کے اصل مخاطب ہیں، یعنی ایمان والے ہیں، اور اس سے وہی فائدہ حاصل کریں گے جو اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے اور یقین کے ساتھ اس کو مانیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ یعنی چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑنا، کسی گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کتنا بڑا ہے، اور پہاڑ ایک
ایک پتھر سے نہیں بنا، چھوٹے چھوٹے کنکروں سے مل کر ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ انسان دنیاوی فائدے کے پیچھے پڑا ہے، حالانکہ بہترین فائدہ اور عمدہ مال خدا کا تقویٰ ہے، اور اس کے بعد سب سے بہترین دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ نیک بیوی ہے، خاوند جب دیکھے خوش کر دے اس کو، اور جو حکم دے اسے بجا لائے، اور جو اس کے پاس جس وقت اس کے پاس خاوند موجود نہ ہو تو اس کے مال میں اور اپنے نفس کی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب بن دیکھے، یعنی غیب کی باتوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ہدایت قرآن میں جب اتری ہے تو یہ طریقہ یہ ہے کہ اصل ہدایت وہ ہے جو نگاہوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ایک انسان کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے، یعنی ہدایت ہے، قرآن اتارا، فرشتے لے کے آتے تھے اس کو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اترا، تو انہوں نے بن دیکھے یعنی جو چیزیں نگاہوں سے چھپی ہوں بن دیکھے ان کے اوپر ایمان لانا، تو وہی ایمان لاتے ہیں جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تقویٰ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ نہ تو کسی نے قرآن کو اترتے دیکھا، نہ خدا کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ وہ کتابیں دیکھی جو نازل ہوئیں، تو وہ ایمان تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، کہ وہ ایمان لاتے ہیں بے اللہ پر اور ایمان لاتے ہیں ایمان والے، یعنی ایمان والے خاص مقربین لوگ جو بن دیکھے ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر، ملاقات خداوندی پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، اسی کا نام ایمان ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل میں بیان ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں پر تو آپ کا ایمان لانا ہی تھا، یعنی جنہوں نے دیکھا آپ نے دعوت دی تو وہ ایمان تو لے آئے، لیکن خدا کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کے مفلحون تک ساری آیتیں پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے لیے یہ لفظ بول رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے قرآن کو نہیں دیکھا، جنہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا اور میرے اوپر بن دیکھے ایمان لائے، ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بن دیکھے ایمان لانا ہی اصل ایمان والوں کے لیے ہے، اور یہ آیتیں بھی انہی ایمان والے مومنوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر یقین رکھا اور پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اب اگلی بات ہو رہی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو رزق دیا ہم نے ان کو، نماز قائم کرتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرائض نماز ادا کرتے ہیں، رکوع سجدہ تلاوت خشوع خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور تلاوت اچھی طرح کرنا، اتحیات اور درود پڑھنا اقامت صلاۃ ہے، خیر سے بلائی کے کاموں میں لوگوں کی تکلیفیں کو دور کرنا، خود اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دینا، اور اللہ آپ کو پتہ ہے جب آگے قرآن میں آئے گا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے۔ اب اللہ تو قرض کا محتاج نہیں ہے نا، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے مال سے لوگوں کی ضروریات کے اوپر دیتے ہیں اور ان کے لیے تانا نہیں دیتے، کیونکہ مال کا اصل پاس ہونا، ہم کہتے ہیں نا یہ میرا مال، تو قرآن میں آتا ہے ان قریب تم سے یہ مال چھین لیا جائے گا، یہ مال تمہارا نہیں ہے،
یہ مال اتنا ہی ہے جتنا ہم ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں، روٹی اتنی ہے جتنی ہم ضرورت کی کھاتے ہیں، کپڑے اتنی ہیں، ہم 100 لباس پہن نہیں سکتے، ہم 100 روٹیاں کھا نہیں سکتے، ہم اتنا ہی کھا اور پی سکتے ہیں جتنا ہمارے جسم کو ضرورت ہے، اور جتنا اس سے اضافی ہے وہ اللہ نے ان کے لیے رکھا جو ہم سے نیچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے مال کا حساب لیا جائے گا، اور یہ مال تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ہے، تمہاری وجہ سے مال نہ میں نے تمہیں دیا، نہیں، یہ مال میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں میں نہ دوں، اور میرے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا وہ سخی کہلاتا ہے۔ اور سخی اگر بخل سے کام لے تو بخل والے کا جنت میں کوئی کام نہیں ہے۔ مال کو اپنے اہل و یال اور رشتہ داروں کے بعد جیسے جیسے اس میں 8 حکم ہیں جو آگے بیان ہوں گے کہ کن کن کے اوپر اس مال کو خرچ کرنا ہے۔ تو مال کا خرچ کرنا بھی اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، اور اللہ اس کو بڑھائے گا، 1 سے 2، 2 سے 10، 10 سے 70، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ 70 کا عدد کتنا ہے۔ اب نماز کے حق کی بات ہو رہی ہے، تو اس حق میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی نماز کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت ہے یہ، اور اس کی توحید، اس کی ثنا، اس کی بزرگی اور توکل اور خرچ کرنا، مخلوق پر احسان کرنا ہے جس سے ان لوگوں کو نفع پہنچے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد کے 5 ارکان ہیں: اللہ کی توحید، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو دیتے رہنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، ساتھ اس چیز کے جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ، اور ساتھ آخرت کے، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں مطلب یہ جو کچھ خدا کی طرف سے لایا گیا یعنی بھیجا گیا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء لے کے آئے، وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کسی کو ماننا اور کسی کو نہیں مانتے، وہ سب کو مانتے ہیں۔ تو بعثت پر یعنی اٹھنے پر، قیامت کے دن پیدا ہونے سے لے کے قیامت تک، جنت اور دوزخ پر، حساب اور میزان پر، سب کو وہ مانتے ہیں۔ اور قیامت چونکہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد آئے گی، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اور یہ ابتدا ہے قرآن کی، کس قدر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں ایمان صرف قرآن پر نہیں بلکہ اس پر بھی ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، زبور اور انجیل۔ سورۃ نساء سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کی آیت ہے سورۃ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو نازل کی گئی، اس کے رسولوں پر، اور وہ کتاب جو نازل کی گئی اس سے پہلے، یعنی کہ اس کی تصدیق ان کتابوں کی جو پہلے بھی نازل کی گئی۔ قرآن بھی ان کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ جو کتابیں تھیں وہ قرآن کی تصدیق کرتی تھیں۔ تو مگر بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے قرآن میں اپنی یہ تورات، زبور، انجیل، ان میں تحریف کر دی۔ غور کی بات، دھیان کرنے کی بات یہ ہے کہ لفظ ایمان آتا ہے، اور ایمان لے کر آنا آخرت کے لیے یقین کا لفظ ہے، یعنی یقین کے ساتھ آخرت پر بھی ایمان لانا، اور سب سے ضروری ایمان بالآخرہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دینا، اور حرام کاریوں سے بچنا، اور آخرت پر یقین رکھنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا، اور یہی لوگ ہیں آخرت میں فلاح پانے والے۔ اور فلاح کا کیا مطلب ہے؟ منزل مراد تک پہنچ جانا،
کہ بن دیکھے اس قدر یقین کرنا ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ اس میں صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ تعویل خاص میں ہے، یعنی کہ سب سے پہلا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی طرف کیا گیا، اور تعویل عام میں یعنی کہ اس کی عام حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص فلاح پائے گا جس میں یہ اوصاف اپنے اندر جو پیدا کرے گا وہ فلاح پانے والا ہے، کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔